شہر کراچی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے علم ہے۔ آج انجینئر حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی شہر کے تاجروں سے خصوصاً ملاقات کے لیے یہاں آئے۔ میمن مسجد میں نماز ظہر ادا کی۔ امام مسجد سے ملاقات کر کے ہم نے اس بات کا آغاز کیا کہ شہریوں سے ملاقات کریں۔ یہ کراچی کا وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، لیکن گزشتہ 20-25 دنوں سے حالیہ بارش کے بعد اس کا سیوریج کا سسٹم، اس کا پورا اسٹرکچر تباہ ہے۔ یہاں پر سوئپرز نہیں ہیں، صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ملاقاتوں کے بعد بھی کہ تاجران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایسی پوری صورتحال کے اندر بولٹن مارکیٹ، چھانٹی لائن، کھوٹی گارڈن، کپڑا مارکیٹ، اطراف کے تمام تاجروں سے ملاقات کی ہے، اور ان سب کو حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے، 27 ستمبر کو کراچی کے حقوق کے لیے ایک بہت بڑا مارچ شارع قائدین پر منعقد کیا ہے، اس کی دعوت بھی دی ہے، اور براہ راست مختلف علاقوں میں شہر کے خود وزٹ کر کے حالات سے خبرگیری بھی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عوام کے حقیقی مسائل کی ترجمانی بھی کریں گے۔ بجا طور سے یہ وہ علاقہ ہے جو پورے کراچی نہیں، صوبہ سندھ ہی نہیں بلکہ ملکی معیشت کا پہیہ چلانے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ بولٹن مارکیٹ کا علاقہ ہو یا جوڑیا بازار کا علاقہ ہو یا کوڑی گارڈن ہو یا اس طرح کے تمام جہاں جو تجارتی مرکز ہیں، دنیا بھر میں جہاں اس طرح کے تجارتی مرکز ہوتے ہیں وہاں حکومتیں خصوصی طور پر توجہ دیتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بدحال اس بارشوں کے نتیجے میں جو علاقے ہوئے ان میں یہ علاقے شامل ہیں، اور کتنے دن تک تو لوگ یہاں پر آ ہی نہیں سکے۔ اس لیے ہم اس میں کیا کریں، ہمیں تشویش بھی ہے اور یہ شرم کا مقام بھی ہے کہ اتنے اہم جگہوں کے اوپر جو کہ پوری معیشت کو چلانے والے لوگ ہیں ان کو اس طرح حکومتوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور یہ بلیم گیم میں لگے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اب اگر یہ 1100 روپے کے پیکیج کا اعلان بھی ہوا ہے تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی سیاست کی نظر ہو رہا ہے، اور ہمیں تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے کہ جب پچھلے سال بھی عمران خان صاحب آئے تھے 1.5 سال پہلے تو انہوں نے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا 162 ارب روپے، اس کے تو چارانے کا بھی نہیں پتہ چلا وہ کہاں گئے۔ اب 1100 ارب روپے کا بھی ہمیں نہیں معلوم، ابھی تو یہ آپس میں طے ہی نہیں کر پائے کہ کہاں سے آئے گا اور کہاں جائے گا۔ بجٹ میں انہوں نے جو پیسے رکھے ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہیں جس میں کراچی کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اس موقع کے اوپر کراچی کے کچھ بنیادی مسئلوں کی طرف بھی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں جس کو لے کر جماعت اسلامی حقوق کراچی تحریک اس نے شروع کی ہے، اور 27 ستمبر کو انشاءاللہ شارع قائدین پر ایک عظیم الشان حقوق کراچی مارچ کیا جائے گا، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک تحریک کے دوسرے فیز کا نقطہ آغاز ہوگا۔ وہاں پر ہم ایک بڑا لائے عمل بھی دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں جماعت اسلامی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ عبدالستار افغانی صاحب ہوں یا نعمت اللہ خان صاحب ہوں، یہ سنہری دور تھے کراچی کی تعمیر و ترقی کے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بدترین صورتحال سے اس وقت شہر دوچار ہے۔ ہم اس شہر کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے، ہم کراچی کو جو ہے لندن بنا دیں گے، ہم کراچی کے عوام کے ذریعے کراچی کو انشاءاللہ کراچی بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ وہ کراچی ہے جہاں پر ریلوے بھی چلتی تھی، ٹرام بھی چلتے تھے، یہاں کی اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی تھی، یہاں کی جو بجلی کی کمپنی تھی کراچی کی اپنی KSC تھی جس کو بیچا گیا بار بار۔ اور اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ کراچی کی دوبارہ تعمیر و ترقی کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت میں یہ شہر آگے بڑھے، کوئی دوسرا حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو حکمران جماعتیں ہیں وہ سڑک پہ کوئی اور بات کرتی ہیں، اور میٹنگوں میں سب اتحادی ہوتے ہیں اور کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تمام کراچی کے لوگوں کو، تاجروں کو، مارکیٹ کے لوگوں کو، شہر بھر کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ 27 ستمبر کو حقوق کراچی مارچ میں تشریف لائیں، اور ایک بہت بڑی تحریک کا جو دوسرا فیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ حصے دار بنیں۔